لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على تحية والإكرام ولا من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء والمنهاج الفادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق وتعالى في محكم الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، گزشتہ شب کی مجلس ذہن عالی میں ہوگی. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز صرف ایک جملے سے کرتا ہوں جو میں نے کل کی شروعات میں کہا تھا کہ ہم کو جو دین ملا، اسلام ملا، اللہ پہچانا، وہ ہم نے اپنے رسول سے لیا ہے. تو ہمیں سمجھنا صرف رسول کو ہے. اگر ہم نے رسول کو سمجھا تو اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی اور اہل بیت سمجھ میں آئے گا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مذہب انسانیت ہے ہمارا مذہب. ہمارا مذہب مذہب انسانیت ہے. کیا وجہ تھی کہ جو اس طریقے سے اتنے سفر طے کرنے کے بعد اس نے اپنے اثر کو ختم کر دیا؟ کچھ وجوہات میں نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر بیان کیے کہ اس میں ملوکیت شامل ہوئی تھی، اس میں حکومتیں شامل ہو گئی تھیں، اس میں سلطنتیں شامل ہو گئی تھیں، اس میں لوگوں کے جو ہے وہ اقتدار حکومت کے شامل ہو گئے، اور اس میں لوگوں نے گڑھی ہوئی حدیثوں کے مردے بہائے تھے. ظاہر سی بات ہے، گڑھی ہوئی حدیث. میں نے دو چار مسئلے کل کی مجلس میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اسی سلسلے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عالم اسلام میں ایک حدیث رسول ہے. دیکھیں، ہمیں کسی حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں، نہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، عالم اسلام کا اپنا عقیدہ ہے. دونوں آپ کے سامنے ہیں، صاحب علم کا مجمع ہے. آپ اپنے اعتبار سے اس چیزوں کا فیصلہ کریں. ایک حدیث رسول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کرام کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ہمارے رسول کی ذات، ہمارے رسول کی عظمت اس سے کہیں بالاتر ہے. ہم اس حدیث رسول سے پوری طرح سے اتفاق رکھتے ہیں. میں اپنا پرسنلی ذاتی بتا بالکل دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. معتبر کتابوں میں ہے 10 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے. اب میں اگر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بیان کروں تو آپ کو 10 کی دی ہے. ہمارے معصومین کا قول ہے جتنے بیٹھے سب کی ضمانت دی ہے. جو میرے جد پہ روئے، رلائے، رونے جیسی شکل بنائے، جنت واجب ہے. تمہیں بشارت دی ہے، ہمیں ضمانت دی ہے. تو دیکھیے ہمارے عقیدے کی بات ہوگی. میں بات کروں گا کامن، سارے مسلمان متفق ہو جائیں. یہ تو ہمارا عقیدہ، اور وہ بھی میں اس سے بھی متفق ہوں، وہ بھی حدیث رسول ہے. لیکن دوسرے ہی لمحے میں مجھے ایک روایت اور ملی، میں نے شاید 1 سال پہلے وہ پڑھی تھی. آج اس دونوں کو ریلیٹ کر دیتا ہوں. یہ حدیث رسول ذہن میں رکھیے گا کہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک دوسرے نمبر کے صحابی سے میرے مولا حسن نے یہ کہا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. یہ بھاگ کے اپنے باپ کے پاس گئے. انہوں نے کہا بابا، خلافت ہماری، سیاست ہماری، تخت ہمارا، تاج ہمارا، حکومت ہماری. یہ کچی مکانوں میں رہنے والے سید کے بیٹے، یہ کچی مکانوں میں رہنے والے سید کے بیٹے مجھے نوکر کا بیٹا کہتے ہیں. باپ نے فوراً پوچھا تھا بیٹا کس نے کہا؟ بابا حسن نے کہا. کہا اگر حسن نے کہا ہے تو واپس جاؤ، جا کے لکھوا کے لاؤ.
कहा बाबा लिखवा के लाऊंगा तो क्या करेगा? कहा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे कफन में रख देना। कहा बाबा तेरे कफन में रखने से क्या होगा? कहा जिसको देखिए बुजुर्ग दीन का आप जुमला सुनिए, अजमत उनकी नजर में भी अहले बैत की क्या है, वो ये कहते हैं कि जिनको ये अपना गुलाम लिख देना उनसे कब्र में फरिश्ते सवाल और जवाब नहीं करते, जन्नत उन पे वाजिब हो जाती है। मुझे उस हदीस पे भी एतराज नहीं, मैं इस रवायत को भी मानता हूं, दोनों में मानता हूं। सवाल मेरा क्या है कि जिसको नाना जन्नत में बशारत दे के गया है वो नवासे से सिफारिश की पर्ची क्यों लिखवा रहा है? नाना जन्नत में जाने की बशारत दे चुका, नवासे से पर्ची क्यों लिखाई जा रही है? दो बातें। देखिए मैं वो हदीस भी मान रहा हूं सही है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं इस लायक भी नहीं हूं, मेरा इल्म भी नहीं है कि मैं किसी हदीस के ऊपर उंगली उठाऊं। हदीस होता है कौले रसूल, रसूल का कौल, मेरी क्या हैसियत, और लिखने वाले भी मोतबर लोग हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, बशारत दे के चला गया तो ये नवासे से जो सिफारिश लग रही है, हदीस तो सही है, उसको मुझे एक बार दो बातें हो सकती है, आप कहिए कि नहीं हदीस में कोई डाउट है, नहीं बिल्कुल नहीं डाउट है, हदीस 100% सही है। मैं बताऊंगा कि क्या है, दोनों चीजें सही है, देखिए बिल्कुल मैं मानता हूं। दूसरी बात, क्या ये बुजुर्ग दीन को ये हदीस पता नहीं है? ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है इन्हें ना मालूम हो, ये भी मैं नहीं मानता कि ना मालूम हो। इनको तो वो हदीसें भी मालूम थी जो रसूल ने कही नहीं थी। क्या बात है, इनको वो हदीसें भी पता थी जो रसूल ने कही नहीं। हम गिरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, बल्कि जो छोड़ जाते हैं वो तरका होता है, सदका होता है। विरासत के बारे में रसूल बता रहे थे ना, हम आप अगर अपने विरासत के बारे में कोई बात कहेंगे तो अपने बच्चे से कहेंगे, उससे कहेंगे मेरे बाद जिस तक जो मेरा वारिस होगा, जिस तक मेरी विरासत पहुंचनी है। रसूल ने बेटी से नहीं कहा अपनी, इनसे कह के गए। पहली चीज तो औलाद से कहेंगे ना, औलाद से न कह के दुकानदार से कह रहे हैं, बाहर मार्केट में कह रहे हैं, उधर सब्जी वाले से कह रहे हैं। पहली चीज विरासत की आपको अपनी औलाद से कहनी चाहिए थी कि बेटा मेरे बाद इस चीज पे क्लेम न करना, ये तुम्हारी नहीं है बल्कि फलां की है। माज़अल्लाह रसूल इतनी बड़ी गलती करके चला जाए जो मासूम है, तो ये वो हदीस इनको सारी पता थी। मैं इनकी ज़हानत का भी कायल हूं, हो ही नहीं सकता कि नहीं ये हदीस नहीं सुनी हो। दो ही चीज तो हो सकती है, जो इमाम हसन से ये पर्ची लिखाने की बात है, मैं उस रवायत को भी झूठा नहीं कह सकता। दो ही चीज है, या इसको झूठा कह दो, मैं दोनों को सच्चा कह रहा हूं, वो भी सही वो भी सही। बीच का रास्ता क्या है मैं बता देता हूं कि बीच का रास्ता क्या है। नतीजा इतना खूबसूरत होगा अज़ादारान मोहतरम, अहले बैत के मानने वाले होंगे। अगर मेरे पास पर होते तो मैं उड़ के ये जुमलों को पढ़ता, इतना खूबसूरत नतीजा है। अहले बैत के मानने वालों का दिल खुश हो जाएगा। क्या है, ये हदीस भी सही, ये रवायत भी सही, क्यों पर्ची लिखवा रहे हैं, क्या वजह है? आप हदीस भी जानते होंगे, आपने सुनी होगी। लेकिन ये मंजिलते अहले बैत को जानते थे, ये मंजिलते अहले बैत को जानते थे। इन्हें मालूम था कि चीज मालिक से मांगी जाती है। ये जन्नत के मालिक थे, रोटियां दे के जन्नत इन्हीं ने खरीदी थी। रसूल ने अपने हिस्से की रोटी अलहदा कर ली थी, जन्नत खरीदी थी। ये जन्नत के सरदार हैं, ये सरदार हैं, इनकी मां सरदार है औरतों की, बाबा साकी कौसर है। इनके रिकमेंडेशन के बगैर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया। जब फातिमा नाराज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक खुदा नाराज हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा तो उनकी जन्नत में जाओगे कैसे? उन्हें मालूम था कि नाना ने लिख के तो दे दिया है, लेकिन नवासे की मां की रजामंदी जरूरी है। अगर इनकी खुशनुदी नहीं होगी तो नाना का लिखा भी काम नहीं आएगा। नाना ने बशारत दी थी, किस लिए दी थी? कि ये 10 सहाबा कराम है। मुझे उस हदीस पे भी पूरा एतबार है, लेकिन वो सहाबा कराम भी अजमत आले मोहम्मद से वाकिफ थे।
کہ ان کی عظمت کیا ہے، یہ جنت کے مالک ہیں، جنت یہ دیں گے۔ آدمی کوئی چیز کسی کو کون سی چیز دیتا ہے؟ جو اس کی خود کی ہوتی ہے۔ آپ یہ مولوی بیٹھ کے لوگوں کو جنت بانٹ رہے ہیں بم باندھ کے کودنے کے نام پہ، پوچھو جنت ان کے باپ کی ہے؟ کیسے آپ دے رہے ہو جنت؟ کس چیز کے عوض میں دے رہے ہو؟ کوئی رجسٹری ہے تمہارے پاس جنت کی؟ تمہاری خود کی جنت تو پکی نہیں ہے، تم دوسروں کو جنت دے رہے ہو۔ جنت یہ دیں گے جو مالک ہے، جو سردار ہے جنت کے۔ تم اس در پہ آؤ اگر تمہیں جنت چاہیے ہے تو۔ عزاداران محترم، میرے رسول کی عظمت، جس کے پاس سرداری ہے 1,24,000 نبیوں کی، جناب ابراہیم سے بھی، جناب موسیٰ سے بھی سب سے افضل ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ مانتے ہوں اس چیز کو۔ بھائی میرے رسول کی شان ہے، جناب ابراہیم کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے تو دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے۔ کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا پروردگار ایمان پورا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرے قلب میں اطمینان آ جائے۔ ایمان ہے، ابھی اطمینان نہیں ہے۔ دیکھیے جناب ابراہیم کو دیکھیے اور میرے رسول کو دیکھیے، کیسے عظمت میں بالا ہے۔ ایمان ہے، اطمینان نہیں۔ کہا ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندوں کو لو اور لینے کے بعد ان کو اپنے سے مانوس کرو، مانوس کر کے ان کو ذبح کرو، کاٹو، ان کے گوشت کو ملاؤ، ملانے کے بعد جو تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں نا، ان پہاڑیوں کی چوٹی پہ ملا ہوا گوشت تھوڑا تھوڑا سا رکھ دو۔ یہ روایت نہیں، آیت ہے۔ قرآن نے سائز بڑھانے کے لیے نہیں بتایا ہے کہ پنے زیادہ ہو جائیں۔ اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ دیکھیں نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ کہا یہ تمہارے بستی کی چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں نا، ان پہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو اور اس کے بعد اتر آؤ۔ آنے کے بعد آواز دو پرندوں کو، یہ زندہ ہو کے تمہاری بارگاہ میں تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان کو اپنے سے مانوس کیا، ان کو کاٹا، ان کے گوشت کو ملایا اور اپنی بستی کے چاروں اور جو 7 یا 9 جو بھی پہاڑیاں تھیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا اور واپس آ گئے۔ آنے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا اے مردہ جانوروں، زندہ ہو کے واپس آ جاؤ۔ مردہ جانوروں زندہ ہو کے واپس آ جاؤ۔ پرندے واپس چلے آئے۔ یہ نبی کے بلانے کا اثر ہے کہ جانور مردہ بھی ہو تو آ جاتا ہے۔ جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے اب وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ فیصلہ آپ کیجیے۔ نبی بلاتا رہا ہے۔ یہ نبی کی عظمت ہے۔ دیکھیے رسول کی، جناب ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، قلب میں اطمینان نہیں تھا، دیکھنا چاہتے تھے، یقین تھا کہ پروردگار زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب میرے رسول کے لیے قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا اے اطمینان رکھنے والے محمد، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ اطمینان رکھنے والے محمد، یہاں اطمینان نہیں تھا، یہاں پروردگار اطمینان رکھنے والا محمد کہہ رہا ہے۔ اور سارا جو معاملہ ہے اس واپس میں چھپا ہوا ہے۔ آپ مجلس میں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے۔ آئے ہیں مجلس میں، واپس گھر جائیں گے۔ واپس آدمی گھر کے لیے جاتا ہے، وطن کے لیے جاتا ہے۔ رسول کو واپس بلایا جائے، واپس جاتا ہے اوریجن کی طرف، جہاں سے چلا ہے لوٹ کے وہاں آ جائے۔ اب میرا رسول نہ مکے کا ہے نہ مدینے کا ہے، یہ عرش کا ہے۔ اگر وہاں مادیت ہوگی تو یہ مادی ہے، نور ہوگا تو یہ نوری ہے۔ اب صلوات کا اگر وہاں مادیت ہوگی تو یہ مادی ہے، اوریجن کی طرف لوٹ رہا ہے رسول۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ میرے رسول کے لیے کہا اے اطمینان رکھنے والے محمد۔ دیکھیں لوگ میرے رسول کو عظمت پیغام کیا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ میں کہوں گا اے موسیٰ سب تو بتا دیا آپ نے، بنا لیجیے، سب تو بتا دیا آپ نے۔ ان کو بنا دے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کو پروردگار بنا دے، تو پروردگار کیوں بنا دے؟ تو شاید موسیٰ یہ جواب دے کہ مجھے اپنا وزیر و جانشین چاہیے، میں خالی سفارش کر سکتا ہوں،
بنائے گا وزیر پروردگار، یہ تم کو کس نے اختیار دے دیا کہ بعد وفات رسول تم جانشین رسول بنانے چلے؟ بعد وفات رسول تم جانشین رسول بنانے چلے۔ قرآن تو یہی بتا رہا ہے۔ اب میرے رسول کے لیے آئیے، کیا دعا ہے؟ قل، میرے نبی آپ کہیے، مانگیے۔ کیا مانگا رسول نے؟ وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس، سلطانن، ایک طاقتور، نصیرہ، نصرت کرنے والا مانگا ہے، نصرت نہیں مانگی ہے، مدد نہیں مانگی ہے، مدد کرنے والا مانگا ہے۔ دونوں دعاؤں کو دیکھیے، تقابل کریے۔ وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطانن، طاقتور، نصیرہ، نصرت کرنے والا۔ دونوں کا مقابلہ کیجیے۔ جناب موسیٰ کا جو وزیر بنے گا نا، وہ موسیٰ کے خاندان سے بنے گا، اور محمد کا جو وزیر بنے گا وہ اللہ کے پاس سے بنے گا۔ من لدن کا، خاندان سے نہیں بن رہا، اپنے پاس سے بن رہا ہے۔ محمد کا وزیر وہاں سے آئے گا، موسیٰ کا وزیر خاندان سے آئے گا۔ اب سمجھے علی کعبے سے کیوں آئے؟ اب سمجھے؟ اب سمجھے کہ علی کعبے سے کیوں آئے؟ علی کعبے سے اس لیے آئے کیونکہ یہ محمد کا نصیر ہے، نصرت کرنے والا ہے، اپنے پاس سے بنا دے۔ یہ یہاں سے نہیں بنے گا۔ دیکھیں جناب موسیٰ کا وزیر، میں صرف نبیوں کا تقابل کر رہا ہوں، سب کی عظمت عبادت ہے، میرا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہمیں اس پہ رشک تو ہونا چاہیے۔ ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں نا۔ تو عزاداران محترم، جب کعبے سے علی آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں علی سے مانگتے ہیں، ہم نہیں مانگتے علی سے۔ کس نے کہا؟ ہم علی سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ کے در کے فقیر ہیں، یاد رکھیے گا جملے کو، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم اسی کے در پہ مانگنے جاتے ہیں۔ نوح نے بھی جب اپنی کشتی کی نجات کے لیے مانگا ہے نا، تو ان کے وسیلے سے مانگا ہے۔ دیتا وہی ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ہم کو بھی دیتا ہے۔ ہم مانگتے اللہ سے نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہم سے سنیے، میں نے کل کی مجلس میں کہا، ہمارا عقیدہ آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم ابھی زندہ ہیں نا، ہم لوگ اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے ہم بتائیں گے کہ ہم کس سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے فقیر کا کانسیپٹ سنیے، فقیر ہوتا کیا؟ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ فقیر کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ دروازے پہ آتا ہے، صفت بتاتا ہے، اپنی پرابلم بتاتا ہے، میں لولا ہوں، اندھا ہوں، لنگڑا ہوں، بیمار ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، یہ سب بتاتا ہے نا۔ گھر پہ آ کے کھڑے ہو کے پھر آپ نے دروازہ کھولا، نکلے، آپ نے اس کو جو کچھ دینا ہے دے دیا، کوئی کوشچن نہیں۔ پوری دنیا کے فقیروں کے لیے میں بتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور فارن کنٹری کا مجھے ایگزامپل دے دے کہیں نہیں ایسا نہیں، وہاں اس طرح سے نہیں مانگتے، نہیں، مانگنے کا طریقہ در پہ آ کے فقیروں کا اسی طریقے کا، اپنی پرابلم بتائے گا اور جو گھر سے نکلے گا اس سے مانگے گا۔ آج تک دنیا کا کوئی فقیر مجھے ایسا نہیں دکھا کہ اس نے اپنی پریشانی کے لیے دروازے پہ آواز دی، آپ نکلے اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، آپ اپنی آئی ڈی دکھائیے، آپ کیا ہے، آنر ہے کہ کرایہ دار ہے کہ رشتہ دار ہے، کیا ہے؟ جو نکلا اس کے آگے ہاتھ کو پھیلا دیا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کے گھر سے صرف علی کو نکلتے دیکھا ہے، کیا کریں؟ صرف علی کو نکلتے دیکھا ہے۔ ہم نے مانگ لیا، اس نے عطا کر دیا پروردگار کی جانب سے۔ تو یہ کہنا ہمارا عقیدہ ہمارے لیے ہے۔ عزاداران محترم، اپنے رسول کی عظمت کو، اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا عظمت ہے۔ آپ نے اپنے رسول کے لیے کیا کہا کہ ما صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی میں دب گئے، مر گئے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ میں نے کل ایک صحابہ کرام جلیل القدر صحابی کا ذکر کیا تھا نا، انہی کی ایک روایت ہے، روایت سیو کر کے رکھیے، بہت ضروری یہ کام آئے گی۔ وہ روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے پروردگار نے، تو وہ سجدہ
حضرت آدم کے لیے مقصود نہیں تھا، اس میں ہمارا نور رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ روایت ہے کہ جو سجدہ کروایا فرشتوں سے، رسول یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، وہ سجدہ آدم کے لیے مقصود نہیں تھا، ہمارا نور رکھا، یعنی ہمارے نور کو سجدہ کروایا۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس روایت کو مانتے ہیں، ہم نے ابھی تک تو کسی بھی روایت یا کسی بھی حدیث کو غلط کہا ہی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں میں مانتا ہوں اس روایت کو۔ تو پروردگار مجھے یہ بتا کہ جب تجھے نور محمد کو ہی سجدہ کروانا تھا تو یہ پتلے کی ضرورت کیا تھی؟ سارا جھگڑا اس مٹی کا ہی تو ہے جو تو نے بنایا، اس نے انکار کر دیا یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں۔ اگر مقصد نور محمد کو ہی سجدہ تھا تو یہ مٹی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور محمد کو علیحدہ رکھتا، فرشتوں کو حکم دیتا سجدے میں جھک جاؤ۔ کیونکہ اگر ایسا کرتا پروردگار آپ کی روایت کے حساب سے تو شیطان نہیں ڈیولپ ہوتا نا۔ اعتراض اس نے مٹی پہ کیا تھا، یہ مٹی کے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تو اگر سجدہ مقصود نور محمد کو تھا آپ کے روایت کے حساب سے تو یہ مٹی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمد مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی میں مل گئے۔ جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، وہ سنے، خدا اس وقت کی بھی نیت جانتا تھا، آگے والوں کی بھی ذہنیت پہچانتا تھا۔ مٹی میں نور محمد کو رکھ کے سجدہ کروا کے بتایا کہ محمد مٹی کے اوپر ہے تو بھی محمد، مٹی کے اندر ہے تو بھی محمد۔ مٹی کے اندر ہے تو بھی محمد، مٹی کے اوپر ہے تو بھی محمد۔ یا آپ اپنے باپ داداؤں کی طرح نہ سمجھیے کہ مل گئے مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کے رسول کے بارے میں ہے جو آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک نے انکار کیا تو کیا مسئلہ ہوا؟ بارگاہ سے باہر کر دیا گیا۔ پروردگار نے کہا وہ تھا ہی پرانا کافر تھا ہی پرانا کافر۔ پالنے والے جب تجھے پتا تھا یہ پرانا کافر ہے تو یہ فرشتوں کی مقدس بزم میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ ابھی نہیں کافر، پرانا کافر، کیا ضرورت تھی؟ تو علم غیب کا جاننے والا ہے نا۔ پروردگار شاید جواب دے کہ میں علم غیب کا جاننے والا ہوں، تبھی میں نے اس کو مقدس لوگوں کی بزم میں بٹھایا ہے تاکہ میں کوئی حکم دوں یہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرے، میں بزم سے باہر کر دوں، اس لیے میں نے بٹھایا ہے تاکہ اس کا کفر کھل کے سامنے آ جائے۔ آیا کیا کہا؟ میں بہکاؤں گا الا قلیلا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے۔ بڑا ذہین تھا، کم از کم مولوی سے زیادہ ذہین تھا۔ مولوی سب کو بہکا ہوا سمجھنے لگتے ہیں ایک وقت کے بعد میں، مولوی سے زیادہ ذہین تھا، وہ جانتا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ کہا کچھ لوگ کیا کرو گے بھائی؟ کیا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا اس کا مسلح کھینچ لو گے؟ کہا نہیں۔ روزہ کھول رہا ہوگا کھجورے لے کے بھاگ جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کیا طواف کر رہے ہوگے تم اسے گرا دو گے؟ کیا کرو گے؟ کہا میں راہ صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، راہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور وہاں بہکاؤں گا لوگوں کو سیدھے راستے سے۔ اچھا، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ پاور بھی اللہ نے دی اس کو، طاقت بھی اس کو اللہ نے دی سوائے قیامت تک۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ نماز ہے، تو اگر نماز ہے تو نماز میں کہتے کیوں ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ نماز نہیں ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کتاب کا، ملا علی قاری اہل سنت، کتاب کا نام کنز الایمان۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی مسجد تھی، اللہ کا نبی ممبر پہ تشریف فرما تھا، صحابیوں کے بیچ میں خطبہ دے رہا تھا۔ اتنے میں سے ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ما ھذا صراط المستقیم۔ رسول نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، بیٹھ گیا، پھر خطبے کے بیچ میں کھڑا ہوا، ما ھذا صراط المستقیم، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر چہرے کو پھیر لیا۔ اتنے میں ملا علی قاری اہل سنت کنز الایمان میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا، کہا آپ کھڑے ہو کیا پوچھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا ما ھذا الصراط المستقیم، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، کہا ھذا علی الصراط المستقیم۔
یہ علی صراط مستقیم ہے. مجھے شیطان کی ذہانت کا پتہ چل گیا. یہ لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ سے روکتا ہے. یہ لوٹتا ہی قیمتی چیز ہے. یہ بڑا لٹیرا ہے نا, یہ پاور لے کے آیا ہے. یہ لوٹتا ہی قیمتی چیز ہے. یہ آپ کے پاس سرمایہ ہے, آپ اسے بچا کے رکھیے, یہ ضروری ہے. یہ لوٹتا ہی قیمتی چیز ہے. عزیزان محترم, ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ شیطان تو مختلف بھیس بدل کے آ جاتا نا, ہم کیسے پہچانے یا رسول اللہ کہ یہ شیطان ہے یا انسان ہے؟ کیا ہے یہ شیطان انسان کے بھیس میں آیا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے نا تو علی کے فضائل پڑھا کرو, علی کے فضائل پڑھا کرو. اگر سامنے والے کے علی کے فضائل پڑھا کرو. اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جائے سمجھ لو مومن ہے, بجھ جائے تو سمجھ لو کہ انسان کے بھیس میں شیطان ہے. عزیزان محترم, عظمت پیغمبر کیا ہے, عظمت پیغمبر کیا ہے, اور اس کے بعد جو اہل بیت کی عظمت ہے, شان ہے, وہ کیا ہے. میں نے کل بیان کیا, ایک بس فقرہ ہے, اس کے بعد ربط مسائل. ہمارا جو فارمولہ ہے ماننے کا وہ اللہ رسول اہل بیت صحابی, اللہ رسول اہل بیت صحابی, اس سیریز میں ہم مانتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے. رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ رسول کا پڑھو, نعت رسول کی پڑھو, رسول کا کرو, اطاعت رسول کی. رسول کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا سے بڑھ جائے. اہل بیت کے اوپر قربانی کرو, اہل بیت کے اوپر قربانی کرو, لیکن اہل بیت کا بڑھاؤ کہ رسول سے بڑھ جائے. صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو, اسکولوں کے نام رکھو, سڑکوں کے نام رکھو, محلوں کے نام رکھو, عظمت دو, عزت دو, لیکن اتنا نہ بڑھاؤ کہ اہل بیت سے بڑھ جائے. یہ سیدھا سا ہمارا عقیدہ اور فارمولہ ہے. اللہ رسول اہل بیت صحابی, اللہ رسول اہل بیت صحابی. اگر ابھی بھی کسی کو شک ہونا تو میں ایک فریم میں یہ چاروں چیزیں دکھاؤں. ایک فریم میں مسجد خدا کی تھی, نماز میں رسول تھا, پشت پہ حسین تھے, پیچھے صحابی تھے. مسجد خدا کی تھی, مسجد خدا کی تھی, نماز میں رسول تھا, سجدے میں پشت پہ حسین تھے, پیچھے صحابی تھے. اللہ رسول اہل بیت صحابی, اللہ رسول اہل بیت صحابی. اس سیریز سے ہم مانتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جسے مانتے ہیں علل اعلان مانتے ہیں, نہیں مانتے تم سر پٹکتے رہو, انہیں ہم نہیں مانتے. ایک سلوات رسول اہل بیت صحابی. اب صحابی سر اٹھا نہیں سکتا, وہ سوچ رہا ہے رسول اٹھائیں تو میں اٹھاؤں, رسول اٹھائیں تو میں اٹھاؤں, رسول سے پہلے اٹھاؤں گا, نماز باطل. صحابی سوچ رہا ہے کہ رسول سر اٹھائیں تو میں اٹھاؤں, رسول سوچ رہے ہیں وہی آئے تو میں جاؤں, وہی سوچ رہی ہے جبریل لے جائیں تو میں جاؤں, جبریل سوچ رہا ہے خدا کہے تو میں جاؤں, خدا سوچ رہا ہے کہ حسین اترے تو میں جبریل کو بھیجوں, حسین اترے تو میں جبریل کو بھیجوں. یہ ہے منزلت اہل بیت, یہ ہے منزلت اہل بیت کہ صحابی رسول کے بارے میں سوچ رہا ہے, رسول وحی کا انتظار کر رہا ہے, وہی جبریل کا انتظار کر رہی ہے, جبریل خدا کا انتظار کر رہا ہے, خدا حسین کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اتریے تو میں جبریل کو بھیجوں. عزیزان محترم, یہ ہے منزلت اہل بیت. بس ایک واقعہ صحابی کی بھی منزل کا دیکھیے کہ صحابی کس میں آتا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ربط مسائل. ایک صحابہ کرام گزرے ہیں جن کو لقب ہے ذو شہادتین.
दो गवाहियों वाले खुज़ैमा, दो गवाहियों वाले सहाबी जिन्हें कहा जाता है, खुज़ैमा बिन साबित, कि इनकी गवाही एक नहीं दो लोगों, दो मर्दों के बराबर मानी जाती थी। देखिए सहाबियत की मंजिलत क्या होती है। एक मरतबा रसूल के पास एक यहूदी आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, आपने मुझसे कर्जा लिया था, मुझे मेरा कर्जा वापस कीजिए। रसूल ने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं आज तक, मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया। उसने अपने पीछे से एक दूसरा यहूदी निकाल के खड़ा किया, कहा ये गवाह है मेरा। अब तुम्हारे मजहब में, शरीयत में तो गवाही कबूल होती है ना, ये गवाह है। अब रसूल ने कहा मैंने नहीं लिया। इतने में खुज़ैमा दाखिल हुए, या रसूल अल्लाह क्या मांग रहा है? कहा खुज़ैमा ये यहूदी ये कहता है कि मैंने इससे कर्जा लिया था, मैं तो इसे जानता ही नहीं, मैंने तो कर्जे की सहाबियत की मंजिल क्या होती है, मैंने तो इसको देखा ही नहीं आज तक। अभी रसूल की बात खत्म नहीं हुई थी कि खुज़ैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं आपने कर्जा नहीं लिया था। एक गवाही पे दो गवाही आ गई इनकी, मामला खत्म हो गया, केस रफा दफा, वो चला गया। अब रसूल ने ये पूछा खुज़ैमा जो चीज हुई नहीं थी, न मैंने लिया न तुमने देखा, तुमने गवाही कैसे दे दी? तुमने माना तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होती है, तुमने गवाही कैसे दे दी? कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपको तस्लीम किया है, हमने खुदा को देखा, आपने कहा हमने माना, हमने जन्नत को देखा, आपने कहा हमने माना, आपने कहा कि नहीं लिया तो नहीं लिया, हमने इस बात पे गवाही दे दी। ये सहाबियत की मंजिल होती है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को मंजिल तस्लीम पे रखते हैं, तहकीक पे नहीं रखते। अज़ादारान मोहतरम, जो रसूल से, आले रसूल से गवाह मांगे ना, वो यहूदी होता है, यहूदी होता है, मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुसलमान होता ना तो शहजादी सलाम का जवाब जरूर देती। मैंने कल की मजलिस में भी पढ़ा था, शहजादी सलाम का जवाब में जरूर देती। बिनते रसूल का सहाबी रसूल को सलाम का जवाब न देना ये साबित करता है कि वो क्या समझती थी। अज़ादारान मोहतरम, मैंने आप हजरात की ज़हमत को तमाम किया, बस चंद जुमले आज शहादत की तारीख है शहजादी कौनैन की, और वो गुरबत की तारीख है रसूल की बेटी की। अज़ादारान मोहतरम, वो मसाइब पड़े हैं जो मेरे जैसे इंसान के बस की बात नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मैं एक वाक़या बयान करता हूँ। एक ईरानी का मैंने कहीं फ़िक्रा पढ़ा था कि वो ईरानी एक मर्तबा रसूल के रोज़े पे ज़ियारत के लिए गया, रसूल के रोज़े पे ज़ियारत के लिए गया और उसके बाद जन्नतुल बकी भी गया। देखिए जन्नतुल बकी को लोग कब्रिस्तान कहते हैं ना, कब्रिस्तान नहीं है, जिंदान है। फ़र्क जानते हैं? कब्रिस्तान में ताले नहीं लगते, कब्रिस्तान में पहरेदार नहीं बैठे होते ताज़ियाने लेके, कब्रिस्तान में मिलने के वक्त नहीं होता है कि सुबह के टाइम ये खुलेगा, असर के टाइम ये खुलेगा। ये जिंदान है। हुसैन की बेटी शाम के जिंदान में, रसूल की बेटी इस जिंदान में कैद है। दाराने मोहतरम, वो ईरानी जब पहुंचा है ना, तो पहुंचने के बाद रोज़े रसूल पे उसने ज़ियारत की और करने के बाद अब ये आया है जन्नतुल बकी में। वो कहता है मैंने देखा कि लोग आपस में इशारे से धीरे धीरे इशारा करके बता रहे हैं कि वो जो टूटी हुई काला पत्थर रखी हुई है कब्र का निशान है ना, वो रसूल की। यानी इतनी भी सकत नहीं है किसी में कि खुल के कोई वहां जाके कह सके या गिरिया कर सके। लोग दबे दबे लहजों में आंखों से इशारों से बता रहे हैं कि वो जो पुराना पत्थर पड़ा है वो रसूल की बेटी की कब्र है। जब उसने मंजर देखा, एक मर्तबा रोज़े रसूल की तरफ पलट के कहता है या रसूल अल्लाह, आके ईरान में देखिए आपका एक बेटा रजा हमारा मेहमान बना था, हमने उसके रोज़े को सोने के गुम्बद से मर दिया। काश आपकी बेटी ईरान आती, हम दिखाते अपनी माँ बहनों के जेवर बेच के उसके रोज़े की ताबीर। अज़ादाराने मोहतरम, उसके बाद ये शहजादी कौनैन वो है ना जिसको मुसलमानों ने रोने नहीं दिया। मैं कल की मजलिस से
کربلا کو ملا کے چل رہا ہوں جیسے حسین کی بیٹی کو رونے پہ پابندی تھی نا، رسول کی بیٹی کو بھی رونے پہ پابندی تھی۔ ایک دن مولا علی گھر میں تشریف لائے، کہتے ہیں زہرا آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی، آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ شہزادی تڑپ میں کہا کس بات کی شکایت کی ہے؟ کہا بنت رسول مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو روتی ہے نا اس سے میرے کاروبار میں، ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے۔ رسول کی بیٹی کا جواب تھا کہ یا علی ان سے کہہ دیجئے کہ فاطمہ اب زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ اب بچوں کو لے کے شہزادی مدینے کے باہر ایک پیڑ کے نیچے جاتی تھی اور بیٹھ کے گریا کرتی تھی۔ ایک دن مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہزادی واپس آئی، زہرا گھر میں تشریف لائی ہے اور چہرہ سرخ ہے، رو رہی ہے۔ کہا زہرا کیا ہوا؟ کہا ابو الحسن آج مسلمانوں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں گریا کرتی تھی۔ آج میں کھلے آسمان کے نیچے دن بھر اپنے بابا پہ گریا کر کے آئی۔ مولا علی نے ایک بیت الحسن بنایا جس کے سائے میں بیٹھ کے شہزادی گریا کرتا تھا۔ بس عزاداران محترم آج شہادت کی شب ہے، آپ رات میں بھی ذاکر سے مسلسل مصائب سنیں گے، بس 2 جملے سنیے کہ جب شہزادی کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی تو غسل دینے کا وقت آیا۔ تاریخ میں 3 غسل ایسے ہیں جو بہت سخت گزرے، سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ۔ جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے جناب رباب، جناب زینب، جناب لیلا بڑھی ہے نا، تو امام سجاد یہ فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی اور مائیں غش کھا کے گر گئی۔ میں نے پھوپھی زینب سے پوچھا اے پھوپھی زینب یہ ہماری مائیں غش کھا کے غسل دیتے وقت گر کیوں گئی؟ کہا بیٹا تمہیں حق کا واسطہ نہ پوچھو۔ کہا پھوپھی اماں آپ مجھے بتائیں کیوں گر گئی؟ کہا جب ہم نے غسل کا پہلا پانی دیا نا، پانی جسم پہ پڑتے کے ساتھ ہی سوکھ گیا، دوسرا پانی لیلا نے دیا، پانی سوکھ گیا، تیسرا پانی رباب نے دیا، پانی سوکھ گیا۔ امام سجاد زار و قطار رونے لگے۔ کہا بیٹا تم کیوں رہ رہے ہو میرے لال؟ کہا مجھے میری بہن کی بات یاد آ گئی کہ بھیا جب مجھے دفن کرنا تو پہلے قبر میں نیچے اتر کے اس زمین کی نرمی کو سخت چھو لینا، پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ عزیزو دوسرا غسل جو تھا وہ جناب سجاد کو جب امام باقر نے دیا ہے۔ امام باقر کہتے ہیں میں اپنے بابا کو جو غسل دے رہا تھا نا، جب میں نے غسل دیتے پشت کی طرف پانی ڈالنے کی کوشش کی نا تو چیخ نکل گئی میرے مولا کی۔ کہا ہائے بابا تازیانوں کے زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ تیسرا غسل شہزادی کونین کا غسل دیتے مولا نے چیخ ماری۔ جناب فضہ نے کہا یا علی اللہ کے شیر بھی کبھی روتے ہیں۔ کہا کہ فضہ زہرا نے مجھ سے نہیں بتایا، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزیزو جنازہ تیار ہوا۔ جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو گھر والوں کو ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا۔ مولا نے کہا کہ بچوں سے کہو کہ آ کے ماں سے ودا لے لیں۔ سب سے پہلے جناب زینب ام کلثوم کو لے کے آئی، ماں سے لپٹ کے رونے لگی۔ باپ سے بیٹیوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، جلدی سے مولا نے بچیوں کو اپنے پاس کیا اور اس کے بعد امام حسن آئے۔ آنے کے بعد ماں سے لپٹ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام علی نے کہا اے فضہ حسین نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا یا علی شہزادہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو میں بھی فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزیزو مولا نے حسین کو بلایا، حسین دروازے تک پہنچے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے۔ کہا بابا حکم نہ دینا، جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔
तारीख कहती है बंदे कफन टूटा, दो हाथ बरामद हुए, मेरे लाल मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रही, मैं तेरे साथ करबला चलूंगी, जब तेरा गर्दन से शिब्र खुद खंजर से करेगा मैं अपना हाथ तेरे गले पे रखूंगी। अजीजों, जनाजा तैयार हुआ, अब जनाजा रुखसती के लिए निकला। मौला अली ने खास हिदायत की थी कि मदीने वालों वसीयत के मुताबिक नहीं आएंगे, रात में निकलेगा। किसी से भी कहा कि बावाज़ बुलंद किरिया नहीं करना। तारीख में मिलता है कि 14 अफराद थे। जनाजा थोड़ा आगे बढ़ा कि मौला को कुछ आहट महसूस हुई। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि जनाजे को रोक दो। हसन को बुलाया, कहा बेटा हसन, जनाजे के पीछे किसी के आने की आहट महसूस हो रही है। कहा बाबा ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब आ रही है। मौला ने कहा जनाजा रोको हसन, ज़ैनब को घर वापस छोड़ के आओ। मैं कहूँगा मौला आने दे दीजिए, मदीना शहर है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, साहबियों का मजमा है। कहा नहीं, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहूँगा मौला शाम का दरबार होगा, शराबी का दरबार होगा, बागियों के नारे होंगे, हाथों में पत्थर होंगे, भाइयों के सर नोके नेज़ा पे होंगे, आपकी बेटियां बेकजावा ऊंट पे सवार होंगी, आपकी गैरत कैसे गवारा करेगी। इमाम हसन लेके गए जनाब ज़ैनब को, जनाजा चला। अब जब ये कब्र के पास पहुंचा ना, जब कब्र के पास पहुंचा तो ये दस्तूर होता है कि कम से कम एक आदमी उतारने वाला हो और एक आदमी अंदर लेने वाला, कम से कम। हसनैन छोटे थे, अली अकेले थे, बाकी नामहरम का जिम्मा था। एक मर्तबा अली की गुर्बत, रसूल का आवाज भी, या रसूल अल्लाह अपनी फातिमा को लीजिए। दो हाथ बरामद हुए, अली मेरी अमानत मेरे हवाले करो। कहा या रसूल अल्लाह, ये वो फातिमा नहीं है जो आप मेरे हवाले करके गए थे। आहिस्ता इसकी पसलियां शिकस्ता है, इसके हाथ जख्मी है। दफन करके अली घर में आए। अजीज़ों, बस एक जुमला रोने के लिए काफी होता, बहुत गिरिया किया आपने। 2 मिनट की ज़हमत, अली दफन करके घर तशरीफ लाए। जब किसी के घर खुदा न करे किसी का इंतकाल होता है ना, तो दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जो पहली शब होती है वो नहीं गुजरती है। और खासकर वो घर जहाँ छोटे छोटे बच्चे हो, माँ दुनिया से चली जाए, छोटे छोटे गोद के पाले बच्चे हो, माँ दुनिया से चली जाए। अली जब दफन करके रात में आए, तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए, जनाब फिजा की आवाज आई, या अली आपके बच्चों की खैर, या अली आपके बच्चों की खैर। कहा क्या हुआ? मंजर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे घरों में ना रात में माँ को ढूंढते हैं। कोई बच्चा माँ के पास सोने का आदी होता है, माँ को ढूंढते हैं, तो मंजर ये होता है कि कोई छोटा बच्चा किसी फूफी के पास सो रहा होता है, कोई किसी खाला के पास सो रहा होता है, कोई किसी बड़ी बहन के पास सो रहा होता है। ये अमूमन उन घरों का मंजर होता है जिस घर में किसी का इंतकाल हो चुका होता है। अली जब वापस आए, मुसल्ले पे खड़े हुए, फिजा ने आवाज दी, या अली आपके बच्चों की खैर। अली ने कहा अब क्या हो गया? कहा कि या अली आके देखिए, वो मट्टी पे आपकी ज़ैनब, वो आपकी कुलसूम, वो दरवाजे पे आपका हसन। ये बच्चे, मुझे हुसैन नहीं दिखता। अली ने कहा मेरी जुल्फ़िकार लाओ। अली तलवार लेके मदीने की गलियों में गए, जन्नतुल बकी पहुंचे, क्या देखा? हुसैन माँ की लहर से लिपटा हुआ। अम्मा तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, अम्मा घर वापस चलो,